وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بہت ہی قابل سر احترام اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہونے والے عازمین حج، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری اپنی برادری، میرے اپنے سماج کے تمام سمجھداروں، آج میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. پہلے خوشی تو اس بات کی ہے کہ اللہ کریم جن لوگوں کو اپنا مہمان بنانے جا رہا ہے، اللہ کریم جن لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کر رہا ہے، اور وہ رب العالمین جن لوگوں کو اپنے نبی کے روضے پر حاضری کا موقع دے رہا ہے، صفا مروہ کی سعی اور کعبۃ اللہ کے طواف کا موقع دے رہا ہے، جن لوگوں کو اللہ عنقریب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا موقع دے گا، مجھے خوشی ہے کہ ان تمام لوگوں کا آج ہم نے استقبال کیا، سواگت کیا، ستکار کیا، سمان، اور اس بہانے سے ایک اہم نشست یہاں پر جمع ہو گئی ہے، ایک بیٹھک ہو گئی ہے جس میں کچھ خاص پیغام یہاں سے آج آپ لوگوں کو بھی جائے گا، اور امت کے بہت سارے افراد تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے وہ امت کے اور بھی افراد تک جائے گا. دیکھیے، میں نے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھا جس میں اللہ یہ کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو سنو، حج کرو یا عمرہ کرو تو صرف میرے. کیا کہتا ہے اللہ؟ حج کرو یا عمرہ کرو تو صرف میرے. ابھی آپ دیکھیں، ہم نماز کی نیت باندھتے تو کیا باندھتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں نماز 4 رکعت فرض عشاء کی خاص واسطے اللہ کا، قربانی ہماری اللہ کے لیے، زکات ہماری اللہ کے لیے، حج ہمارا اللہ کے لیے. تو اب یہ جو حج والا عمل ہے، یہ اللہ ہر کسی کو نہیں موقع دیتا ہے، یہ اللہ ہر کسی کو نہیں بلاتا ہے. اپنے آپ سے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا اپنی زبانوں سے کہ میرے مولا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو مجھے بلا رہا ہے، اس کا شکر ادا کرنا. کیونکہ احادیث پاک میں بھی ڈھیر ساری بشارتیں اور خوشخبریاں آتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھر کو جاتے ہیں، حج کا ارادہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ حج کی ایک خاص آپ کو ہم کو ایسا لگتا ہوگا، آپ کو ہم کو ایسا لگتا ہوگا کہ حج مالدار آدمی کر سکتا ہے. بالکل جھوٹی بات، بالکل جھوٹی بات. اللہ جس کو بلاتا ہے وہ مالدار تو بہت پڑے، مالدار بہت پڑے. اگر مال کی وجہ سے حج ہوتا تو پھر ایک بھی کروڑ پتی بے حج دنیا سے نہیں جاتا. مال کی وجہ سے نہیں، اللہ جب بلاتا ہے. اب آپ بولیں گے مولانا وہ تو حج تو مال آنے کے بعد ہی تو بڑا ہوتا ہے. تو ہاں، جب اللہ کو بلانا رہتا نا تو پھر وہ مال مال. اور کبھی کبھی اتنا ہی دیتا کہ اتنا ہی آج بس میرے پاس میں آئے. تو جب بلانا رہتا تو پھر وہ بغیر مال کے نہیں بلاتا. میں نے جب 2017 میں ایک شخص کو دیکھا جس کو میں جانتا تھا، وہ مجھے مدینہ میں ملا، میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا تھا. وہ بہت غریب مدینہ میں مجھے ملا تو میں اس کو تھوڑا سا حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا. حیرت کی نگاہ سے میں اس کو دیکھنے لگا
تو وہ سمجھ گیا کہ مفتی صاحب مجھے حیرت کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھ گیا کہ مفتی صاحب مجھے حیرت کی نگاہ بنیاد پر کوئی آدمی حج نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ بلاتا ہے تو پھر مال کا بھی انتظام کرتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ مال ہاتھ میں بھی نہیں دیتا اور آنے کا انتظام، یعنی اس کو جب بلانا ہے تو وہ کسی بھی انداز میں بلاتا ہے. 2017 کا وقت میں واقعہ سنا رہا تھا کہ مدینہ میں ایک شخص کو میں نے دیکھا اور بڑی حیرت کی نگاہ سے میں دیکھ رہا تھا. تو وہ سمجھ گیا کہ مفتی صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی گیا. مفتی صاحب یہی سوچ رہے نا میں بہت غریب ہوں اور میں کیسی گیا گیا. میں کہا یہی سوچ تو مفتی صاحب یقیناً میرے پاس مال نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں. کیا کہنے لگا؟ ابھی بھی نہیں. اور پھر اگلا جملہ اس نے بولا تو مجھے اور ایک دم حیرت میں ڈال دیا. کہا مفتی صاحب 13ویں بار آ رہا. اور اپن سوچ رہے کہ پہلی بار کیسی کیا تو اس نے کہا 13ویں بار آ رہا. اب تو پوری کہانی سنا کیسے. آگے مفتی صاحب حاجی جاتے تھے، ان کو دیکھ کر تھوڑا سا دل میں شوق پیدا ہوتا تھا. تو میں مسجد میں جا کر اللہ کے نام میں روتا تھا، اللہ بڑی تمنا ہے کہ تیرے گھر کا طواف کروں، تیرے نبی کے محبوب کے روزے پر حاضری ہوں. بڑی تمنا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پاس مال نہیں. میرے مولا مال مت دے، تو کچھ ایسا بلانا ہے بولا تو کیسے بلا تو مال نہیں دیا. میں بناتا تھا اچھے مانڈے. تو بمبئی کا بڑا ٹور والا میرے پاس آیا، کہنے لگا تیرے مانڈوں کی بہت تعریف سنا رہی. رہا جا بولے اس سال تک مانڈے بنانے چلتے. تو بولے 13 سال سے مانڈے بنانے آ رہا ہوں اور 13 سال سے حج کرتا. سمجھ گئے؟ تو مال کی بنیاد پر حج نہیں ہوتا. آپ کا جذبہ ہونا، آپ کی تڑپ ہونا، آپ کی لگن ہونا. اب کروڑوں پتی پڑے ہوئے کبھی دماغ میں خیال بھی نہیں آتا کہ حج پہ ہوں گے تو اللہ بھی نہیں بلاتا. اللہ بھی کیونکہ اللہ تو اپنوں سے زیادہ خطرناک بھیجنا ہے. اپنوں کو ضرورت تھی تو اس کو تو حج چاہیے اپنی. تو طلب تڑپ لگتی، اور جب طلب اور تڑپ رہے گی تو پھر اللہ انتظام کرتا، کیسے بھی انتظام کرتا. آج رات کو صبح فجر کے بعد میرے یہاں سے 2 مہمان گئے. کل اندور سے لوگ مجھے کچھ طبیعت دیکھنے کے لیے آئے تھے اور رات میں آتے آتے لیٹ ہو گئے تو میں نے رات میں ان کو روک لیا اور صبح وہ 7 بجے میرے گھر سے روانہ ہوئے. تو ان کی بھی پوزیشن ایسی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی حج پہ جاتے تو انہوں نے بھی ایسی کہانی سمجھ رہا. ایسی ڈھیر ساری کہانیاں ہیں کہ جب آپ کے دل میں تڑپ ہوتی، طلب ہوتی ہے نا. ابھی ہم نماز پڑھتے تو اس میں کیا مانگتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سے بار بار مانگنا پڑتا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو ایسی ہر چیز اللہ سے مانگو تو اللہ انتظام کرے. آپ غریب 101% آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کبھی حج کو نہیں جا سکتے، ایسی پوزیشن ہے. لیکن دل میں تڑپ اور طلب رہی اور اللہ سے مانگتے رہے اور لوگوں سے حاجیوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے رہے تو نہ جانے کب آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی. اور پھر جب بلاوا آئے گا تو انتظام بھی پورا ہوگا. سمجھ گیا؟ اب ہم نے معلوم اللہ دے ہم کو بھی ایسا لگتا تھا کہ آپ تو ایمان صاحب حج کو جانا بڑا مشکل ہے. سمجھ گیا؟ عمرے کو جانا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ نے سب کرا دیا. 10 بار اپنے گھر میں بلا لیا. ابھی ایران کی بمباری ہوتی ہے، رک گیا محرم میں اور جاؤ. اچھا کمال کی بات دیکھو، ابھی میں نہیں جا رہا. اب جو محرم میں کو لے جا رہا وہ 3 سال سے ویٹنگ میں. میرے پاس ویٹنگ ہے لے جانے والوں کی نہیں لے جانے والے ویٹنگ میں بھی. تو ابھی محرم میں جو لے جا رہا ہے اس کا 3 سال کے بعد بھی نمبر آیا تو ہے کہ نہیں کرم اللہ. ارے بولو سبحان اللہ. تو تڑپ وہاں جب چلے گئے تو وہاں دعا کر کے آنا مولا ایک مرتبہ بڑی مشکل سے آ جائے لیکن پھر بار بار بولو ہو گئی ہوں گی پور.
तो अब लोग खुद ही पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अभी मालेगांव में एक खवातीन खिदमत ग्रुप, बड़ा दबंग औरतों का ग्रुप है, और वो खिदमत बड़े जबरदस्त अंदाज में करते, जगह जगह गरीबों की बस्तियों में बोरिंग करना, मदरसों का इंतजाम करना। तो अभी 3 महीने से वो वेटिंग में है कि हमारे तरफ से आपको चलना नहीं समझे। तो ये क्यों मैं मिसाल दे रहा, पैसा नहीं, तलब और तड़प है ना। कई लोग 2-3 साल से नंबर लगा रहे हैं, 10 साल से 5 साल से नंबर लगा रहे हैं, तो उनके पास तो पैसा है, लगी नहीं रहा नंबर। समझ ले, किसका दूसरी बार में लग रहा, किसका तीसरी बार में लग रहा, किसने पैसे भर दिया, पैसे भी लेके भाग जाए वाला। अरे बोलो 17 लोग अभी सूरत में होगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी के दिमाग में ये खबीज भरे लोग कि मेरे पास पैसा है ना, मैं कब भी जा सकता, तो बेटा भूल जाए। समझ रहा, क्योंकि मैं 2-3 लोगों की बात कर, 2-3 लोग मैंने समझाते हैं कि देखो भाई हज को चले जाओ, क्योंकि अभी जो मैंने हदीस पढ़ा ना, वो इतनी डेंजर हदीस है कि आप सुनेंगे तो रोक करेंगे। प्यारे नबी ने फरमाया, मन लम यमनअहु हाजतुन ज़ाहिरा, यानी जिसको कोई मजबूरी नहीं रोक रही, औ मरदुल हाबिस, या कोई ऐसी बीमारी भी नहीं रोक रही कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, हुकूमत भी आने नहीं दे रही ऐसी बीमारी है, और सुल्तानुन जाइर, या कोई जालिम बादशाह भी उसको नहीं रोक रहा कि भाई वो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मैं किसी को हज को भी जान दूंगा। ये 3 जुमले नबी ने इस्तेमाल किए। हाजतुन ज़ाहिरा, यानी कोई ज़ाहिरी कोई ऐसी जरूरत नहीं रोक रही, और मरदुल हाबिस, कोई बीमारी नहीं रोक रही, और सुल्तानुन जाइर, कोई जालिम सुल्तान बादशाह नहीं रोक रहा। फलम यहुज्जा, और वो हज को नहीं आ रहा, यानी सब क्लियर लाइन है, फिर भी हज को नहीं आ रहा। तो अगला बड़ा डेंजर जुमला नबी ने फरमाया, फलयमुत इंशाअ यहूदियन व इंशाअ नसरानिया, फिर वो यहूदी होकर मरे, इजराइली होकर मरे कि क्रिश्चियन होकर मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। यानी नबी कहते कि मैं उसकी सिफारिश भी नहीं करूंगा। कितना डेंजर है, कितने डेंजर है। तो जो लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया है, उन्होंने तो रुकने की कोशिश ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की, उन्होंने नंबर लगाया। और कोई किसी वजह से, अल्लाह ना करे, आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, अपने रिश्तेदारों में, अपने बिरादरी में कई ऐसे लोग होंगे जो 10 बार हज को जा सकते थे, आज तक नहीं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह ने दौलत दिया था और बगैर हज की दुनिया से चले। उससे बड़ा बदनसीब एक। दूसरी चीज याद रखो, हम पैगाम भी उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले मस्जिद उमर में मैंने बयान में बोला था कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले मेरे जिम्मे बच्चों की सेटिंग है, तो ये तुमको गलत किसने मसला बता दिया, तो समझ लग कि ये मसला ही कि नहीं। अगर कोई सोचे नहीं अपने 3 पोट्या है, 2 कोरे है, सबका कर दूंगा, एकदम फ्री हो जाऊंगा, फिर अपने हज में जाएंगे, तो सबकी सेटिंग करते करते तेरी सेटिंग हुई, तो सबकी सेटिंग करते करते तेरी सेटिंग हुई, तो नहीं। ये शरीयत की मजबूरी है कि नहीं। बच्चों की सेटिंग आपके जिम्मे हज से पहले नहीं। अल्लाह कहता है कि अगर मैं तुझे इतना माल दे दूं कि जिससे तू जाके आ सकता, यानी किराया, रहना, खाना पीना और कोई भी बीमारी नहीं है, तो अल्लाह कहता है कि अगर तेरे पास में इतना माल हो गया, तेरे पर हज फर्ज हो गया। आज से 10-15 साल पहले मैंने मस्जिद उमर के बयान में ये बोला था, हज का जब सीजन था, तो हज के सीजन में हज के बयान करते थे हम लोग। तो कुछ लोग पूछते, मुफ्ती साहब कैसी को समझ में आएंगे कि मेरे पे हज फर्ज हो गया, नहीं। तो फिर मैंने उसको वो स्टाइल बोला, माल आ रहा तो बोले हाँ आ रहा, तो बोला अल्लाह बुला रहा, लेकिन तो सुप्रीम में प्लाट अटका रहा, माल आ रहा तो बोले हाँ आ रहा, तो बोले इसमें तो अल्लाह बुला रहा, मगर तो प्लाट का प्लाट, समझिए साहब, अल्लाह तुझे बुला रहा मगर तू क्या अटका रहा।
بچیوں کی شادی حج سے پہلے آپ پر فرض نہیں ہے. یہ کسی نے غلط مسئلہ اڑا دیا. پہلے مال آیا اتنا کہ آپ حج کو جا سکتے تو پہلے حج آیا, پھر اس کے بعد میں ساری سیٹنگ, کیونکہ جتنی تو سیٹنگ میں لگا ہوا ہے تیرے جانے کے بعد میں وہ تیرے نام پر 25,000 بھی مسجد میں دینے والے ہیں. اوریجنل بات ہے نا. تو جو لوگ یہ سوچتے ہوں گے نہیں پہلے میں سب کروں گا پھر میرے پورے میرے کو بھیجائیں گے, کچھ نہیں بھیجا کے پورے, تو تیرا انتظام تو کر. پورے بھیجانے والے ہے نہیں, پورے 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 بھیجانے کا اصل ہے نا. تو دیکھو ایک دم سادے انداز میں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ حج کی تیاری ہر آدمی نہیں کرے ہے نا. اچھا اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے دماغ میں کیا کچھ لائی ہوئی حج بولے تو ایک دم اخیر میں جب سب لکھن چھپن سب ہو گیا ہے نا. کئی لوگ بولے پھر بھائی حج کو کیوں نہیں جانا, تو اتنا شان سے بولتے ارے بابا پیسوں کا کوئی وعدہ نہیں ہو, 10 بار جا سکتا ہے یار. تو بولے ایک ہی بار جانا یار, 10 بار جا رہا ہے کیونکہ حج کتنے بار یعنی وہ تو شان سے ہوتا پیسوں کا بابا کوئی ٹینشن نہیں ہو یار, 10 بار جا سکتا ہو. ارے ایک ہی بار جانا, 10 بار جا سمجھ گیا. اللہ بلاتا ہے اور کوشش کرنا چاہیے. کوشش نہیں کرو گے تو یاد رکھو اگر اللہ نہ کرے کہ ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو پھر یاد رکھو ایسے ہی دنیا سے اگر چلے گئے تو نبی کی خطرناک وارننگ ہے کہ پھر تم یہودی ہو کر مرو یا کرسچن ہو کر مرو, اسرائیلی ہو کر مرو, کچھ بھی مرو, مجھے پرواہ نہیں. یہ جملہ جان بوجھ کر میں نے اس لیے بولا کہ اپنے خاندان میں اگر اپن 5 بھائی ہے تو اپن نے خود نے کوشش کرنا چل رہے ہیں. اس سال میں جا رہا تھا, اگلے سال تم جانا. یہ بہت اچھا خاندان کے جوانوں کو. اور بالکل یہ انتظار مت کرو کہ بوڑھے ہوں گے جب جائیں گے, نہیں. ابھی تم جا رہے ہو, جو پہلی بار جا رہے ہیں انہوں نے دیکھ لینا. وہاں جانے کے بعد آدمی یہ کہتا کہ میں نے بہت دیر کر دیا. کیا ہوتا آدمی بہت دیر کر دیا. اس لیے یارو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور پھر جیسے وہ آیت پڑھا میں نے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے حج مراد, تو اس کا آخری جملہ سنو. حج ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے. ابھی اپن اگر فجر کی نماز کو جائیں گے تو اپن پورے محلے کو بول کے جائیں گے فجر پہ جا رہا, فجر پہ جا رہا. سمجھ گئے اشارہ؟ ارے یہ اپنی بہت بڑی غلطی ہے, یہ اپنی بہت بڑی غلطی ہے. اب جیسے وہاں پر آپ عمرے کو جا رہے ہیں یا حج کو جا رہے ہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی کیا اتنے بال بھی کاٹ سکتے ہے نا. کئی لوگ ایسے ہیں جو اتنی ظلم سے کاٹ کے آ جاتے ہیں, پتہ بھی چلتا نہیں کب گئے ارے بولو اور کب. یہ اس لیے کہا کہ ذرا بھی کوشش کرنا اپنے من سے کوشش کرنا کہ اس معاملے کو میں پرچار نہ کروں, جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے جاؤں اور اچھے سے واپس آ جاؤں. اور دعوت کا تو حج کے پہلے دعوت کھانے کا جتنا کم کر سکتے ہو کرو, کیونکہ ہم نے عین وقت میں وہاں سے جدہ سے لوگوں کو واپس آیا. کہاں سے؟ ایسی حالت کبھی کبھی ہو جاتی ہے. جو بھی دعوت دے رہا اس کو بولنا حج کے بعد اطمینان سے آ کے 2 دن رہ کے کھا کے نہیں سمجھے, 2 دن رہ کے کھا جاؤں گا. کیونکہ اکثر مسئلے وہاں پر جو آتے نا وہ دعوت کی وجہ سے آتے. پریکٹیکل جو ہم دیکھتے ہیں میں بتا رہا ہوں. پھر ایک بار آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. اور آپ پر ایک فرض بن جاتا ہے کہ پوری برادری کے لیے وہاں یاد ہوا کریں کہ اللہ میری قوم کے جوانوں کو بھی تیرے گھر کی حاضر آمین ہے نا. کوشش کیا کرنا جوانی میں جانا, کوشش کیا کرنا جوانی میں جانا. اور ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے اور پیارے نبی کی بات پیارے نبی نے ایک جملہ کہا, مالدار بننا چاہتے ہو حج. حدیث سے جملے والا ہے
मालदार बनना चाहते हो, हज करो। अब दिमाग में क्या रखा, 5 लाख तो खत्म हो जाएगा। मतलब किसी मतलब उल्टा जो थे वो नबी ने कह दिया कि मालदार बनना चाहते हो, हज करो। हमने 1000 हाजियों के इंटरव्यू लिए, जिन्होंने 1 साल के बाद में ये कहा कि मुफ्ती साहब जो पैसे हज को लगा के गया था 1 साल के अंदर वापस भी आ गए, है ना। हज के आने के बाद में एकदम अलग ही पकड़ा, समझिए। तो अल्लाह लौटाता है, ज्यादती के साथ लौटाता है, और अल्लाह उम्र में बरकत देता है, अल्लाह माल में बरकत देता है। इसलिए कोशिश करो कि हम अपनी औलाद को भी भेजेंगे, जवानों को भेजने का क्या करने का, किसको भेजना, अपने जो बच्चे जवान है ना, तो ये दिमाग में रखना ही कि नहीं अभी थोड़ी इसकी हज की उम्र है, बालिग हो गया, इतना माल उसके हिस्से में आता है, तो बाप ने को बोलना चाहता पहले जाके। अच्छा, उसका फायदा क्या रहा कि अगर तुमने जिस औलाद को जवानी में हज के लिए रवाना करे, तो हो सकता है अल्लाह के बाद में उसकी धंधे की भी लाइन लगा देता, और अल्लाह उसकी जिंदगी की भी लाइन लगा देता, और हज की बरकत से जो तुम्हारी जवान औलाद उसके कदम बहक सकते थे, भटक सकते थे, गुनाहों की तरफ जा सकता था, गलत रास्तों में लग सकता था, गलत संगत में लग सकता, हो सकता है कि वो हज करने के बाद भी कम से कम उसको इसका तो ख्याल आता है कि मैं हाजी हूँ। अरे बोलो ठीक है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हज के सफर को आसान करे, हमारी दुआ जोर से बोलो आमीन आमीन। हज का सफर यकीनन हज का सफर है, आप कितने भी नंबर 1 टूर से जाओ, हज का सफर थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। और वो जो 5 दिन रहते हैं, उस 5 दिन में आप कितने भी भाई टूर से जाओ, 5 दिन में टूर वाला बोलता था भैया अब तू जान ना तेरा, समझ गए। तो अल्लाह सबके लिए आसान करे, आमीन। और तमाम लोगों ने आपका सत्कार किया, जिन लोगों ने सत्कार किया उनको मुबारकबाद देता हूँ। और